السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا وارکبوا وان ترموا خیرا من ان ترکبوا. محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئے عنوان حلال اور حرام، گیمز، کھیل، اس کے حوالے سے ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کے دروس رکھے جاتے ہیں، اللہ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دور حاضر کا ایک سنگین مسئلہ ایسے چیزوں کے حوالے سے ہے جس کے حلال اور حرام ہونے میں بہت سارے شبہات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو چیز حلال ہے وہ لوگوں میں گم نظر آتی ہے، جو چیز حرام ہے یا اسلام کے نقطہ نظر سے شک کے دائرے میں آتی ہے وہ لوگوں کے درمیان بڑی عام ہے۔ خصوصی طور پر ہمارا نوجوان طبقہ، فرق نہیں پڑتا کہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، فرق نہیں پڑتا کہ اس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو، فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، مسلمانوں کی یا غیر مسلمانوں کی، یا عمومی طور پر نوجوانوں کی ایک دنیا ایسی بن گئی ہے جہاں کھیلوں کو بڑے زور و شور سے پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اکثر ہمارے لوگ ملوث نظر آتے ہیں، لیکن انہیں بنیادی طور پر وہ معلومات نہیں ہیں جو حلال اور حرام ہونے کے مسئلے میں کیا ہے انہیں ایک خطرناک مرحلے تک لے جا سکتی ہیں۔ محترم حاضرین، میں زیادہ مقدمہ میں تفصیل ذکر کیے بغیر بنیادی طور پر بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو ہمارے سامنے نازل کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، تو اسلام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان کی روح اور اس کی جسم دونوں مضبوط ہو۔ جس طرح اسلام نے جسم کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اسلام نے روح کی حفاظت کا حکم دیا۔ جسم کے لیے ورزش بتائی تو روح کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورزش بتائی ہے۔ بات اگر کی جائے کھیلوں کی، جی ہاں، اسلام کے اندر جو کھیل اسلام نے جائز قرار دیے ہیں اس کا بڑا مقام مرتبہ ہے، کیونکہ جو بھی بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، یا آج کے اعتبار سے آن لائن گیم کے اعتبار سے کہ جو بھی بچہ ہلکا سا شعور رکھنے لگتا ہے، تو یہ فطری ضرورت انسان کی ہے کہ انسان کھیل و تماشا کرے، انسان باڈی کی اور جسم کی ایکٹیویٹی کو بڑھائے، کیونکہ انسان تو فرشتہ ہے نہیں کہ ہمیشہ 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہے گا یا عبادت ہی اس کی زندگی ہے اور اسی میں وہ ہمیشہ لگائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان ہے، وہ ایک وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دوسرے لمحے میں وہ بیزار ہو جاتا ہے، تیسرے لمحے میں وہ ناشکرا بن جاتا ہے، تو چوتھے لمحے میں وہ اللہ کا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے کھیلوں کو ایک مقام عطا کیا ہے، اور بات رہی ایسے لوگوں کی، خصوصی طور پر چاہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے ہی کی کیوں نہ ہو، کہ اگر کسی نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا، کسی نے اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، کسی نے دنیا میں رہ کر دنیا کا حق ادا نہ کیا، بلکہ اپنی زندگی کو صرف عبادت کے لیے طے کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو جسم کا بھی حق یاد دلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات میں تہجد پڑھتا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ایسا نہ کرنا کہ دن بھر روزہ رہو، رات بھر تم قیام اللیل کرتے رہو، تم رات میں سویا کرو، تہجد بھی پڑھا کرو، دن میں روزہ بھی رکھو، افطار بھی کیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یاد رکھنا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات اللہ کے نبی نے واضح بتائی کہ عبادت کے نام پر انسان دنیا کو ترک کر دے، چھوڑ دے، نہ اپنے جسم کا خیال کرے، نہ اپنی آنکھ کا، نہ اڑوس پڑوس کا، نہ بیوی بچوں کا، یہ غیر درست عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگوں کو جو عبادت اور دعوت کے نام پر کیا ہے اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال چھوڑ دیتے ہیں، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ محترم حاضرین،
صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین اس بات کو سمجھتے تھے کہ جانتے تھے کہ انسان کا ایمان ہمیشہ ایک درجے کا نہیں رہتا. بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکل پڑے تو ان کی ملاقات حضرت ابوبکر سے ہوئی. تو حضرت ابوبکر سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو کہا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی مجلس سے ہم بڑھتے ہیں، آپ جنت اور جہنم کو یاد دلاتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں سے ہم ان سب کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسے اللہ کی نبی کی مجلس سے دور ہوتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں میں، کمانے دھمانے میں، دنیا میں لگ جاتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے دل کی ایک حالت ہے، اور گھر میں آنے کے بعد دل کی دوسری حالت ہے. یہ دل کی دو حالتیں ایک مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی، لہذا حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ جو کیفیت تم محسوس کرتے ہو ویسی کیفیت تو میں بھی محسوس کرتا ہوں. چلیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چل پڑے، اور جا کر حضرت حنظلہ نے یہی لفظ کہا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تب آپ نے کہا وما ذاک، کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے اپنی بات کو دہرایا. تب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے حنظلہ کہ تمہارے ایمان کا وہ معیار، اللہ کا ڈر، آخرت کا یاد، میری مجلس میں رہتے ہوئے جو تمہاری دل کی کیفیت رہتی ہے، اگر بازاروں میں، گھروں میں بھی تمہارے دل کے اندر وہ کیفیت آ جائے، خدا کی قسم آسمان کے فرشتے راستوں میں تم سے مسافہ کریں گے. یعنی اگر اتنے ایمان کے اعلیٰ ہو جاؤ، فرشتے آ کر تم کو مسافہ کریں گے. پھر آپ نے کہا یا حنظلہ ساعہ ساعہ، اے حنظلہ کبھی اتار ہوتا ہے تو کبھی چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ زندگی کا نام ہے. ایک وقت میں، ایک گھنٹے میں انسان کا ایمان چڑھ جاتا ہے، بہت آسمان تک پہنچ جاتا ہے، ایک لمحے میں کے لیے اس کا ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف صاف اشارہ کیا. محترم حاضرین، کھیل و کود اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک اہمیت ہے. جیسے میں نے پہلی بات بتائی کہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اس لیے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ کھیل و کود میں اپنا اکثر وقت گزارتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی شعور پانے کے بعد ماں باپ انہیں تربیت میں لگاتے ہیں، تب بھی وہ کھیل کود کو نہیں چھوڑتے. جوان ہونے کے بعد تب بھی وہ کھیل کود کو نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھیلنے کو، اس کودنے کو کیا ہے، ہماری فطرت کے اندر داخل کیا. دوسری اہم بات، کھیلنا کودنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان جب کھیلے گا، گیمز میں دلچسپی دکھائے گا، جسمانی محنت اور ورزش کرے گا، تو یہ اس کے جسم کو مضبوط کرے گا. اور مضبوط جسم یہ زمین میں خلافت کا ذریعہ ہے. مضبوط جسم، اس کے ذریعے انسان جم کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، کمزور ہے، ایک ہٹا کٹا طاقتور ہے، یہ تو بتائیے کہ نمازوں کی پابندی بہتر طریقے سے کون کر سکے گا؟ حلال و حرام کی تمیز بہتر طریقے سے کون کرے گا؟ اسلام کے لیے دعوت کے نام پر لمبا وقت کون لگا پائے گا؟ ظاہری بات ہے صحت مند لگائے گا. تو ایک آدمی جب زمین میں جم کر اللہ کی عبادت کرے گا، یہ کب ہوگا؟ جب اس کا جسم مضبوط ہوگا. تو انسان کو، خصوصی طور پر بچوں کو، کھیل و کود میں دلچسپی رکھنی چاہیے. ماں باپ کو اس مسئلے میں ان کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ ان کا جسم مضبوط ہو جائے اور وہ آگے چل کر جم کر اس زمین میں اللہ کی عبادت کر کے زمین کے حقیقی طور پر خلیفہ بنے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنے لیے جتنا ہو سکے طاقت کو اکٹھا کیا کرو، مضبوط بنو. آپ نے دوسری حدیث میں کہا اللہ المؤمن القوی، یہ قرآن کی آیت تھی. اب حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور اور مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ جسمانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے. آپ نے قرآن کی وہ آیت کو پڑھا ہوگا جس میں وہ لڑکی آئی جو اپنے ابا کے پاس جلدی پہنچی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا ذکر کرتے ہوئے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے ابا اس آدمی کو آپ کرائے پر رکھ لیجئے، ہمارے یہاں محنت مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جس آدمی کو آپ محنت مزدوری پر رکھ رہے ہیں یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے. یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اتری. تو حضرت موسیٰ کا تذکرہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت موسیٰ نبی تھے مگر مضبوط ہٹے کٹے جسم کے تھے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھاتی بڑی چوڑی اور مضبوط تھی. جب اللہ کے نبی عمرۃ القضاء ادا کرنے گئے تب
آپ نے کہا رحم اللہ امرأن اراہم عن نفسی من نفسی قوہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس کے اندر میں طاقت کو دیکھتا ہوں، جو اپنے اندر طاقت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو دیکھتے کہ کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی ہتھیار چلا رہا ہے، کوئی نیزہ پھینک رہا ہے، اللہ کے نبی کہا کرتے ارمو ورکبو، کہ تم تیر برسایا کرو، گھوڑوں پر جانوروں پر سوار ہو کر گھوڑ سواری سیکھا کرو۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، مسجد کے اندر بھی صحابہ اکرام کو ورزش کرتے ہوئے دیکھتے، بسا اوقات وہ تلواروں کے ذریعے ورزش کرتے۔ کیا وہ مشہور روایت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسجد کے صحن میں آواز سنی کہ احباش کیا ہے، وہاں حبشی لوگ جو ہے تلوار بازی کر رہے تھے، وہ وہاں پریکٹس کر رہے تھے، لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس فعل کو صحیح فرمایا۔ خود اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ابھی میں نے روایت سنائی حضرت براء بن عازب کی، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا بعیدا ما من منکبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سیدھے ہٹے کٹے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اس کندھے کے درمیان کا حصہ یہ بڑا چوڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوڑی چھاتی کے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کا پیٹ نکلا ہوا تھا، آپ کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھا، اتنے فٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اسرع من فی مشیۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں خدا کی قسم چلنے میں نے اللہ کے نبی سے تیز کسی کو نہیں پایا۔ آپ آہستہ دھیمے نہیں چلا کرتے، آپ تیز تیز چلا کرتے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کأنما الارض تطوی لہ، مجھے ایسا لگتا ہے گویا اللہ نے زمین کو لپیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیا، اتنا تیز آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے ہیں۔ کتنے جسم سے مضبوط تھے کہ خندق کے موقع پر ایک پتھر آن پڑا، جہاں خندق کھودی جا رہی تھی بیچ میں پتھر آ گیا، نہ دیوار نہ اس راستے کو آگے لے جایا جا رہا نہ پیچھے کر سکتے ہیں، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کا سہارا لیا، اللہ کے نبی نے ایک کدال کے ذریعے ایسی مار اس پتھر پر ماری کہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ یقیناً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اعتبار سے مضبوط تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نبی بننے کے بعد آپ نے اپنے جسم کو مضبوط رکھا، بلکہ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشہور تھے۔ رکانہ بن یزید بن ہاشم یہ پہلوان تھا، یہ پہلوان تھا، اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقابلے کی دعوت دی، اللہ کے نبی نے ایک نہیں دو دو مرتبہ اس کو پچھاڑ دیا، وقت کا بڑا پہلوان تھا، آخر کار وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوت جسامت کی بنیاد پر کہیں یا اللہ کے نبی کی دعوت کی بنیاد پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کھیل کود کے کاموں کو گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر بھی رکھا کرتے، اپنی عورتوں کے ساتھ بھی رکھا کرتے۔ وہ حدیث ہم نے سنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی تھی، حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی تھی، حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی تو بھاگ کر آگے نکل گئی، اللہ کے نبی ہار گئے، لیکن جب حضرت عائشہ جسم سے تھوڑی بھاری ہو گئی تو اللہ کے نبی جیت گئے، حضرت عائشہ ہار گئی تو اللہ کے نبی نے کہا ہذہ بتلک، اے عائشہ یہ ہار اس ہار کے مقابلے میں ہے، یعنی اس سے پہلے تم نے مجھے ہرایا تھا، لو اس بار میں نے تم کو ہرایا تھا۔ بات اتنی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کے درمیان بھی ریس لگایا کرتے تھے، مقام حفیہ سے ثنیۃ الوداع اور ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق جائیے، صحیح بخاری و مسلم کی روایتوں کو پڑھیے، آپ نے کتنی گھوڑ سواروں کی ریسیں لگائی، بلکہ آپ کہا کرتے ارمو وانا معکم، کہ تم نیزہ پھینکا کرو، تیر برسایا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز تھا، یہ آپ کی زندگی تھی کہ آپ نے صحابہ کو محنت کش بنایا، آپ نے صحابہ کو اپنے جسموں کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ملک شام کے اندر والی تھے تو انہیں خط لکھا کرتے، ملک شام کے اندر جو گورنر تھے انہیں خط لکھا کرتے، اور خط لکھ کر کہا کرتے وَأَنَا عَلِّمُوا أَوْلَادُكُمْ الصَّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ وَالْفُرُوسِيَّةَ، کہتے کہ تم اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو نیزہ بازی سکھاؤ، اپنے بچوں کو تم گھوڑ سواری سکھایا کرو۔ یہ کسے؟ ملک شام کے گورنروں کو لکھتے کہ شہر کے اندر سب کو کہو کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دیا کریں۔ محترم حاضرین، کھیل و کود کرنا، جسمانی ورزش کرنا، گیمز کھیلنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دور حاضر کا یہ دور یہ بیماریوں کا دور ہے۔
اللہ رحم فرمائے، اتنے نت نئی قسم کی بیماریاں کمزور جسم کی وجہ سے، صحیح سے نہ کھانے کی وجہ سے، رات میں نیند نہ کرنے کی وجہ سے، باڈی کی اور جسمانی ایکٹیویٹیز نہ کرنے کی وجہ سے بے شمار بیماریاں آ رہی ہیں، جس میں بڑی بیماری موٹاپا ہے، موٹاپے کی وجہ سے شوگر کی بیماری کا آنا، آرام پرستی کی وجہ سے بلڈ شوگر کا بڑھ جانا، یا یوں کہیں آرام پرستی کی وجہ سے انسان کے ہارٹ کا پھیل ہونا، دبا کر جمجما کر کھا لینا لیکن باڈی ایکٹیویٹی کوئی نہ ہو، انسان ورزش نہ کرے، یہ ہزار بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ کھیل کود، جسمانی ورزش یہ ضروری ہے تاکہ انسان اپنے جسم کو بیماریوں سے بچا سکے۔ بیماری سے بچنا، انسان کا عافیت میں رہنا، کیا آپ کو پتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تھے، ممبر پر آپ تھے اور آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کرتے کرتے اللہ کے نبی رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر ہیں، صحابہ اکرام کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرتے کرتے آپ کے آنکھ سے آنسو نکل گئے اور آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے، اسأل اللہ العفو والعافیہ، اے اللہ کے بندو تم اللہ سے عفو اور عافیت مانگا کرو، اس سے درگزری اور بیماریوں سے اور مصیبتوں سے عافیت مانگا کرو، فإن أحدكم لم يعطى بعد اليقین خیر من العافیہ۔ آپ نے کہا کہ یقین کے بعد، توحید کے بعد، ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر اللہ کی کوئی اور نعمت نہیں ہے، اللہ کی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جسمانی ورزش کو چھوڑ دیا ہے، کمانے کے چکر میں، گھر کے دیکھ بھال کے چکر میں، اس کے علاوہ تعلیم کے نام پر کیا ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو ایسا بنا دیا کہ صبح 7 بجے سے ان کی جو دوڑ شروع ہوتی ہے رات میں 9 بجے جا کر ختم ہوتی ہے، صبح میں ٹیوشن پڑھنا، دوپہر میں ٹیوشن پڑھنا، شام میں ٹیوشن پڑھنا، خالی وقت میں اسکول جانا، مدرسہ جانا۔ محترم حاضرین، یہ آج حال یہ ہے کہ اکثر ماں باپ نے اپنے بچوں کے بچپنے کو اور معصومیت کو ختم کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے کم عمر ہیں، بچوں کو چشمے لگ جا رہے ہیں، جسم کے اندر زہر بھر جا رہا ہے، اتنے کمزور ہیں، تھوڑی سی ورزش کرے بیمار پڑ جائیں، ہر موسم میں بیمار پڑ رہے ہیں، بلکہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں یہ معصوم بچے موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں۔ محترم حاضرین، جسم کے اندر بہت ساری فضلات ہیں، وہ فضلہ نہیں جو کھانے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، جسم کے اندر زہر ہوتا ہے، جسم کے اندر موٹاپا ہوتا ہے، اگر انسان ورزش نہ کرے، محنتی کام نہ کرے، بچے کھیلے کودے نہ، تو کیسے وہ بیماریوں سے بچ سکیں گے؟ لہذا اسلام بیماری کی علاج سے پہلے پریکاشن کے طور پر بیماری سے بچنے کے لیے محنت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے جو بچے کھیل کود میں آگے رہتے ہیں آپ ان پر غور کیجئے کہ وہ تعلیم میں بھی آگے ہیں، کیونکہ جب ایک انسان باڈی کے طور پر ایکٹیو رہتا ہے تو یہ ایکٹیو باڈی مائنڈ کو بھی ایکٹیو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جس کام کو بھی ان کو انجام دیا جائے، ان کی باڈی فٹ ہے، بڑے تیز و ترار ہیں تو کام کو بھی اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ چلیے بات اگر کریں کھیلوں کی، بنیادی طور پر کھیل، ہر قسم کے کھیل حرام حلال ہے۔ بنیادی طور پر جتنے بھی کھیل دنیا کے اندر کھیلے جاتے ہیں، چاہے وہ آف لائن کھیلے جائیں، آن لائن کھیلے جائیں، بنیادی طور پر کھیلوں کے مسئلے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر کھیل حلال ہے، یہاں تک کہ وہ کوئی حرام کام کو انجام دے یا حرام راستے تک ہمیں لے جائے۔ کھیل کی وجہ سے انسان مضبوط جسم بنا لے، کراٹے جوڑو سیکھ لے اور ریگنگ کرنے لگ جائے تو یہ ظاہری بات ہے کہ کراٹے اور جوڑو سیکھنا یا وہ جسمانی ورزش کرنا جائز ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ لوگوں پر ظلم کرنے لگ جائیں اور یہ باڈی، یہ مضبوط جسم اس کی وجہ بنے تو ظاہری بات ہے یہ حرام کی طرف لے جائے گا۔ لہذا کھیل سب حلال ہیں یہاں تک کہ وہ حرام کی طرف لے جائے۔ کھیل اس لیے بھی حلال ہے کہ کھیل کا مقصد یہ انسان کے جسم کو مضبوط کرنا ہے۔ انسان کو جسم مضبوط ہوگا، وہ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر پائے گا، تو عبادت میں یہ کھیل مددگار بنتے، اس لیے کھیل افضل ہے۔ لیکن کوئی آدمی کھیل صرف کھیل کے لیے کرتا ہے، ٹائم پاس کے لیے کھیل کھیلتا ہے، بس کیا ہے کوئی مقصد نہیں ہے، تب یہ کھیل مباح نہیں بلکہ مکروہ بن جاتا ہے۔ چلیے بنیادی طور پر کوئی بھی کھیل کیوں نہ ہو اس کے لیے چند شرط اسلام لگاتا ہے، جب تک یہ کنڈیشن آپ نہیں سمجھیں گے کھیل حلال ہے کہ حرام ہے تو اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ میں وہ کنڈیشن آپ کو بتاتا ہوں جن کی بنیاد پر کوئی کھیل حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ سب سے پہلے وہ کنڈیشن جس کی بنیاد پر کوئی کھیل حلال و حرام ہوتا ہے، تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس کھیل میں انسان اپنے جسم کو نقصان پہنچائے یا کسی غیر کو نقصان پہنچائے، ایسا کھیل کھیلنا جائز نہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کھیل کیوں نہ ہو۔
اگر اس کھیل کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے یا اس کھیل کی وجہ سے سامنے والے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ کھیل جائز نہیں، کیونکہ اسلام کا قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیے نہ اپنی وجہ سے کسی غیر کو تکلیف پہنچائیے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، بلکہ بات اگر وصیت کی جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، کہ تکلیف کے ارادے سے، نقصان پہنچانے کے ارادے سے تو آپ وصیت بھی نہیں کر سکتے۔ محترم حاضرین، کھیل ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے نہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچے نہ سامنے والے انسان کو نقصان پہنچے، نہ اس کھیل کی وجہ سے کسی جانور کو نقصان پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کسی کے اندر روح ہو، پرندہ ہو، جانور ہو، اس کو رکھ کر اس کو نشانہ بنا کر مارا جائے، اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا۔ آپ اپنے مزے کے لیے کسی جانور کو قتل کریں، آپ اپنے کھیل کے لیے کسی پرندے کا شکار کریں، جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر روح ہے۔ تو لہذا کھیل کی وجہ سے نہ انسان کو تکلیف ہو نہ سامنے والے کو تکلیف ہو نہ اس کھیل کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہو، یہاں تک کہ جو ماحول جس میں ہم رہتے ہیں اگر اس کھیل کی وجہ سے ماحول میں بھی اثر پڑے تب بھی وہ کھیل کھیلنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے کہا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فی، آپ کھیل کھیل رہے ہیں کہ کسی گڈھے میں پانی جمع ہے، اس کھیل کی وجہ سے وہ پانی میلا ہو جائے، ایسی جگہ ہے بڑی پاک صاف ہے، کھیل کر آپ اس جگہ کو توڑ دیں، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سائے دار درخت کو آپ خراب کر دیں کھیل کے نام پر، تو آپ نے اگر کھیل کے نام پر کسی ماحولیاتی چیز کو، اجتماعی چیز کو نقصان پہنچایا تب بھی یہ کھیل جائز نہیں۔ چلیے مثال کے طور پر چند مثالیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کی جائے ایسا کھیل جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچے، آپ نے سنا ہوگا کہ اسپین وغیرہ کے اندر یہ جو بل ہوتے ہیں، یہ جو بیل یا سانڈ ہوتے ہیں، ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے اور کچھ لوگ ان کے سامنے دوڑتے ہیں، ان کے سامنے دوڑتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بل یا وہ سانڈ یا وہ بیل غصے سے دوڑتا ہے اور جو آدمی سامنے آئے گا اپنے سینگوں سے اسے وہ زخمی کر دے گا، تو یہ کھیل حرام ہے کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسا کھیل جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے، مثال کے طور پر مکہ بازی کرنا، باکسنگ کرنا، یا امریکہ کے اندر ریسلنگ WWE کی ریسلنگ ہوتی ہے، یہ کھیل جائز نہیں ہے کیونکہ آپ اس میں اپنے اپوننٹ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ مکہ ماریں گے، آپ اسے تکلیف پہنچائیں گے، اس کی وجہ سے کھیل جائز نہیں۔ بعض کھیل جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ مرغوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، کتوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بلیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بعض جانوروں کو، بیل بھینس کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ لہذا ایسا کھیل جس میں جانوروں کو آپس میں لڑایا جائے اور ایک جانور دوسرے جانور کو نقصان پہنچائے، ایسا کھیل بھی جائز نہیں ہے، نہ اس سے نفس کو تکلیف پہنچے، نہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے، نہ جانوروں کو تکلیف پہنچے، نہ ماحول کو تکلیف پہنچے۔ یہ پہلی بنیادی کنڈیشن ہے کہ نہ نقصان ہمیں ہے نہ نقصان دوسروں کو۔ دوسری کنڈیشن جو کھیل کے حلال اور حرام ہونے میں ہے کہ وہ کھیل بذاتی خود نہ حرام ہو نہ حرام چیز کی طرف لے جائے۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جو جائز نہیں ہے، جیسے جوا بازی، ٹھیک ہے، جوا بازی حرام ہے لیکن بہت سارے گیم ایسے ہیں جو جوا بازی پر منحصر ہیں، تو جوا بازی بذات خود حرام ہے۔ دھوکہ دینا بذات خود حرام ہے، اگر کوئی آدمی دھوکے کا کھیل کھیلتا ہے وہ بھی جائز نہیں۔ نہ ایسا کھیل انسان کو کھیلنا چاہیے کہ اصل میں وہ حلال ہے مگر وہ کسی حرام کام کی وجہ بنے۔ چلیے اس کی ایک مثال بتاتا ہوں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ تیرنا، سوئمنگ کرنا یہ جائز ہے، حلال کھیل ہے، لیکن آپ ایسی جگہ سوئمنگ کرنے جائیں جہاں مرد و عورت ایک جگہ سوئمنگ کر رہے ہیں، یا جہاں پر برہنہ آدھا لباس میں لڑکیاں سوئمنگ کاسٹیوم پہن لیں، تو ظاہری بات ہے ایک تو مرد عورت کا اختلاط ہو گیا، اور ایسی جگہ سوئمنگ کرنا جو پبلک پلیٹ فارم پر ہے جہاں نہ پردے کا خیال کیا جا رہا ہے نہ حیا کا خیال کیا جا رہا ہے، بسا اوقات شرمگاہوں کے کھلنے کا خطرہ ہے، تو ایسی جگہ پر سوئمنگ کرنا ناجائز ہوگا۔ اصل میں جائز ہے لیکن وہ حرام کام کی وجہ بن رہا ہے، لہذا ایسے وقت میں ناجائز ہوگا۔ محترم حاضرین، تیسری اہم بات کہ کھیل جائز اور ناجائز ہونے کی تیسری کنڈیشن جو علماء نے لگائی کہ نیت انسان کی کھیلتے وقت صحیح ہونی چاہیے۔ ہم کھیل کیوں کھیلتے ہیں؟ ہم کھیل اس لیے کھیلتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہماری فطری ضرورت ہے،
دوسری بات اس کی وجہ سے جسم مضبوط ہوتا ہے، تیسری بات اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں مل کر انسان کو اللہ کی عبادت میں مدد بنتی ہیں۔ تو لہذا اسی نیت سے انسان کو کھیلنا چاہیے، میں کھیل کھیلوں گا میرا جسم مضبوط ہوگا، اس کی وجہ سے میں بیماریوں سے بچوں گا، اور اللہ کی اطاعت میں اس کے لیے مجھے مدد ملے گی۔ تو یہ نیت کر کے انسان کو کھیل کھیلنا چاہیے کہ مضبوط جسم، مضبوط عقل اور مضبوط عبادت کی وجہ ہے، اس کی بنیاد ہے، لہذا جائز ہے۔ محترم حاضرین، تو آپ اپنے جسم کو تیار کریں اللہ کی اطاعت کی خاطر، جائز ہے۔ بسا اوقات کوئی آدمی اس نیت سے کھیلتا ہے، بہت بیزار ہو رہا ہے، اب نماز پڑھنا ہے، اگر اسی بیزارگی سے جاؤں گا تو عبادت میں فرق پڑے گا، تو اپنے نفس کو بوریت سے ہٹانے کے لیے اگر کوئی گیم کھیلتا ہے وہ بھی جائز ہے، جسم کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے، جائز ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج کل جو اکثر فزیکل گیم کھیلے جاتے ہیں، اکثر کا مقصد شہرت ہے، سمعت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دکھاوا ہے، شہرت بازی ہے، تو اس وجہ سے ایسے گیم جائز نہیں ہیں کہ آپ گیم کس لیے کھیلیں؟ فخر کرنے کے لیے کھیلیں، کرکٹ کھیلیں اپنے ٹیم کا نام بنانے کے لیے، اپنے گاؤں کا نام بنانے کے لیے، آپ باکسنگ سیکھیں لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف لانے کے لیے، لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور آپ اپنی باڈی بنائیں سوشل میڈیا پر دکھانے کے لیے، یا اپنے آپ کو مضبوط داخل دکھانے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے کوئی بھی گیم کھیلتا ہے، اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا، یہ غیر درست عمل ہے۔ چوتھی شرط جو گیم کے مسئلے میں اسلام نے بتائی وہ یہ ہے کہ گیم کھیلنے کا ایک وقت ہے، اس کی ایک حد ہے۔ گیم کھیلنے کا مطلب نہیں کہ صبح شام وہی کریں اور اپنی زندگی کا سرمایہ پورا اس میں لگا دیں۔ اسلام نے ہمیشہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نماز کی پابندی کیجئے، کمانے پر لگے رہیے، جب تھوڑا سا وقت بچ جائے تو کھیلنے کودنے کو بھی وقت دیجئے۔ ایسا نہیں ہو کہ کھیلنا کودنا انسان کی زندگی کا مقصد ہی بن جائے اور تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال دے۔ اللہ کے نبی قرآن میں اللہ کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو، تم فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ بات اگر دنیا کی جائے، اللہ کے نبی نے کہا ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ بڑی سرسبز و شاداب ہے، دنیا میں لگ جائے انسان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کھیل کود کو اپنا زندگی کا ذریعہ بنا لے، صبح اٹھے کھیلے، دوپہر میں جائے کھیلے، رات میں کھیلے، زندگی کا مقصد ہی کھیل تماشا ہو، جیسے بعض نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے صبح اٹھنے کے بعد گاڑی لے کر گھومنا، یا نیٹ میں کرکٹ کھیلنا، دوپہر ہونے کے بعد وہ کچھ اور کرنا، شام ہونے کے بعد باڈی بنانا، یہی زندگی کا مقصد ہے، نہ کمانے سے مطلب، نہ اللہ کی عبادتوں سے مقصد ہے، تو یہ مباح کام کو بھی بکثرت کرنا یہ ناجائز بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان بسا اوقات ان کھیلوں کے ذریعے بہت سارے گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر بعض گیم ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان ایک دوسرے سے دشمنی کو مول لیتا ہے، یہ دشمنی جادو کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بسا اوقات کھیل انسان کے دل میں نفرت کو پیدا کر دیتے، بسا اوقات بعض کھیل حسد کو پیدا کر دیتے، بعض کھیل کیا ہے شہرت کے لیے کھیلے جاتے ہیں، بعض کھیلوں میں گالی گلوچ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، بعض کھیلوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیٹنگ لگا کر کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کھیل کے اندر یہ چیزیں بن جائیں تو وہ کھیل مباح سے مکروہ بلکہ حرام درجے تک چلا جاتا ہے، لہذا انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ان لایانی چیزوں میں، کھیل لایانی نہیں ہے لیکن اگر زیادہ صبح شام کھیل کو آپ اپنی زندگی کا مرکز بنا لے تو یہ لایانی عمل بن جائے گا، اس کی وجہ سے انسان کی نمازیں جائیں گی، اللہ کا ذکر جائے گا، قرآن کی تلاوت جائے گی، وقت کو زیادہ برباد کرے گا، اور وقت کو زیادہ برباد کرنا حقیقت میں یہ اپنی عمر کو برباد کرنا ہے۔ چلیے، بعض گیم کے حوالے سے میں کھل کر بتا دیتا ہوں یہ گیم جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکہ بازی کرنا، باکسنگ کرنا، اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا، الا کہ کوئی آدمی سیکھے ڈیفenس کے طور پر۔ حقیقت میں کھیلنا جائز ہے کہ آپ رنگ میں جائیں، باکسنگ کریں، سامنے والے کو ماریں، لیکن آپ باکسنگ سیکھیں، کراٹے سیکھیں، جوڈو سیکھیں، یا اس طرح کے کنفو وغیرہ سیکھیں، کس لیے؟ ڈیفenس کے طور پر، اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے یا برائی سے بچنے کے لیے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا اب بعض کھیل جیسے یوگا، بہت سے لوگوں نے یوگا کو کھیل سمجھا، یوگا کی ایک کھیل نہیں ہے۔ یوگا کرنا یا یوگا کی پریکٹس کرنا یہ اسلام کے نقطہ نظر سے غیر درست ہے، کیونکہ یوگا یہ کھیل نہیں ہے، یوگا یہ صرف ورزش نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کے دین کا ایک حصہ ہے۔
ہندوؤں کے دین کا حصہ ہے سوریہ نمسکار جس میں ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد جو حرکتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے صاف فرمایا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے، یہ شیطان کی دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور کفار اس وقت سجدہ کرتے ہیں، سورج طلوع ہوتے ہیں سوریہ نمسکار کرتے ہیں۔ لہذا وہ یوگا جس کے اندر دعائیں پڑھی جائیں، وہ یوگا جس کے اندر سوریہ نمسکار کیا جائے، یہ درست نہیں ہے، عام ورزش کیجیے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ بعض کھیل جس کے اندر وزن اٹھانا ہے، ویٹ لفٹنگ جس کو کہا جاتا ہے، یا وہ گیم جس کو بال کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، اب وہ بال ٹھیک ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، والی بال ہو، فٹ بال ہو، ٹینس ہو، ٹیبل ٹینس ہو، تو یہ سارے گیم حقیقت میں جائز ہیں، لیکن جن کنڈیشن کو میں نے ذکر کیا اس کنڈیشن کے اپلائی ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بعض گیموں میں کیا ہے، ہاتھ سے مار کر پتھر وغیرہ کو پھوڑا جاتا ہے، اگر اس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچے تو ایسے کام کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف جسم کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کے گیم، جیسے مثال کے طور پر سوئمنگ کرنا جائز ہے، لیکن وہ حرام کام کی وجہ بنے تو ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ ڈائنگ کرنا، پانی کے اندر جانا، غوطہ لگانا، اگر انسان طاقت رکھتا ہے، جسم کا خطرہ نہیں ہے تو انسان کیا ہے، ڈائنگ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آج کل آن لائن گیمز کا مسئلہ ہے، اب آن لائن جو گیمز کھیلے جاتے ہیں، ایک آرکیڈ گیمز ہوتے ہیں، ایک سیمولیشن گیم ہوتے ہیں، ایک ایڈونچر جس کو بولتے ہیں وہ گیم ہوتے ہیں، بعض گیم ایجوکیشنل ہوتے ہیں، بعض گیم ایکشن والے ہوتے ہیں، بعض آن لائن گیم یہ اسٹریٹجی والے ہوتے ہیں، تو بعض سپورٹس والے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو آن لائن گیمز ہیں اسے اسلام کیا ہے، درست قرار دیتا ہے، لیکن یہی جو کنڈیشنز میں نے بتایا کہ اگر یہ کنڈیشن اپلائی ہوں گے تبھی یہ جائز ہے۔ آج لوگوں نے گیم کے نام پر پلے اسٹیشن کا سہارا لیا، ایکس باکس کا سہارا لیا جاتا ہے، موبائل فون اس کے ایکسیسریز کے ذریعے گیم کھیلا جاتا ہے، کوئی پی سی میں کھیلتا ہے، کوئی لیپ ٹاپ میں کھیلتا ہے، اور آج کل فزیکل گیم سے زیادہ یہ بچے کیا ہے، ان آن لائن گیم کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ بہت سارے علماء نفس نے صاف طور پر بتایا کہ یہ آن لائن گیمز جو کھیلے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ آن لائن گیمز کی طرف ہمارے بچے جاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آن لائن گیم میں آپ کو مضبوط جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، دبلا پتلا بچہ ہوگا لیکن وہ گیم میں بڑا ایکٹیو ہوگا تو سامنے والے کو ہرا دے گا۔ تو یہ آن لائن گیمز انسان کو پاورفل محسوس کراتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کی پریشانی سے بچنے کے لیے، ریالٹی سے بچنے کے لیے ورچوئل ریالٹی کی طرف لوگ جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں۔ لہذا ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایسی دنیا میں جاؤ جہاں آپ کے پاس ہتھیار ہے، جو چاہے کرو۔ اور اس کے علاوہ آج کل یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے گیموں کی، چاہے وہ پب جی ہو، فری فائر ہو، اس طرح کے آن لائن گیمز ہیں جن کی اشتہار اور تشہیر اتنی زیادہ کی جاتی ہے، یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اس کی طرف آتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ آن لائن گیمز میں زیادہ وقت بچانے کی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے، ان سے بات چیت کر کے ان کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہے، کہ وہ بھاگ کر ان گیموں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح گیموں کے اندر اختلاط کا ہونا، مرد کا ہونا، لڑکی کا ہونا، اور یہ جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، آن لائن گیمز، بہت سارے آن لائن گیمز ایسے ہیں جس کا بہت سارے نقصانات ہمارے بچوں کو ہو رہا ہے، بعض عقیدے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بعض گیم کیا ہے، انسان کے نفس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کچھ گیموں کا ذکر کر کے میں مختصر طور پر کچھ نقصانات کا ذکر کروں گا۔ اصل میں یہ موضوع اتنا بڑا ہے، یہ حلال و حرام گیم کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، مختصر وقت میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ جیسے بعض گیم ایسے ہیں، آن لائن گیم ہے، بعض گیم ایسے ہیں جو انسان کے عقیدے کو برباد کریں۔ ایک گیم ہوتی ہے آن لائن کھیلا جاتا ہے جس کو گاڈ آف وار کہا جاتا ہے۔ اس گیم کے اندر اللہ کی ذات کا انکار ہے، یعنی جو آدمی گیم کھیل رہا ہے وہ جنگ کا خدا بن جاتا ہے، وہ جتنا لڑے گا وہ جنگ کا خدا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا صاف انکار ہے۔ بعض گیموں کے اندر مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، مردوں کو ہیل کیا جاتا ہے، بعض گیموں کے اندر بارش کو نازل کیا جا رہا ہے، بعض گیموں میں حلال چیزوں کو حرام سمجھاتا ہے، یعنی جادو کرنا بعض گیموں میں حلال ہے، سامنے والے کو آپ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اسے شوٹ کر رہے ہیں، ایرو سے مار رہے ہیں، ہتھیار سے مار رہے ہیں۔ کیا حقیقت میں ایسے گیمز کھیلنا جس کے اندر کلنگ ہو، مارنا ہو، کیا یہ درست ہے؟
اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت کھانا یا صلیب جو کراس ہے اس کی تعظیم کرنا، یہ تمام چیزیں یہ وہ مخالفات، عقیدے کی مخالفات ہیں جو آن لائن بعض گیم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آن لائن گیم کی شوقین بن جائے وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے تعلیم کی پابندی نہیں کرتے، ماں باپ کی فرما برداری کی پابند نہیں کرتے، موبائل فون، لیپ ٹاپ، پی سی، ایکس بوائے پلے اسٹیشن، ایکس باکس اور پلے اسٹیشن کے اندر ایسے گھس جاتے ہیں کہ ریالٹی میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ نہیں پتا۔ محترم حاضرین، یہ عقیدے کے دینی اعتبار سے کچھ نقصانات ہیں، نفسی اعتبار سے انسان کے اندر سائیکولوجی کے اعتبار سے، نفسی اعتبار سے بہت سارے نقصان آن لائن گیم کی وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر تشدد آ گیا، رحمت محبت الفت ختم ہو کے وہ کیا ہے، دشمنی کا مزاج رکھنے والے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے بن گئے۔ آپ نے ایک گیم کے بارے میں سنا ہوگا، بلو ویل جس کو گیم کہا جاتا تھا، کتنے لوگوں نے اس گیم کو کھیلا، کسی نے اپنے ہاتھ کو کاٹا، کوئی چھت سے کود گیا، کیونکہ اس گیم کے اندر ایسے چیزوں کا سوال کیا جاتا تھا۔ بعض گیم ہمارے بچوں کو بزدل بنا رہے، ڈرپوک بنا رہے، گیم کے اندر خوفناک آواز کا آنا، اچانک کسی شیطان کا یا اچانک کسی ڈراؤنی چیز کا نمودار ہونا، اس کی وجہ سے بچے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ آج کل بچے، ایک وقت تھا کہ چھوٹے بچے اندھیروں سے نہیں ڈرا کرتے تھے، لیکن آج اکثر بچے ذرا اندھیرا ہو جائے، ذرا ہلکی سی آواز آ جائے، باہر شور شراب ہو جائے، ہمارے بچے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ آن لائن گیمز ہے۔ اس کے علاوہ بعض گیموں کے اندر چھوٹے بچوں کو قتل کرنا، گاڑی سے کچل دینا، عورتوں کو مارنا، یہ بالکل عام ہے۔ جی ٹی اے 5 یا جی ٹی اے گیم کی سیریز دیکھیے، اس کے اندر ایک آدمی آزاد ہے، اور کسی کی گاڑی چراتا ہے، کسی کو بھی قتل کرتا ہے، فائرنگ کسی پر بھی اوپن کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسے گیم ہیں جن گیموں کے اندر نفس کا قتل، بچوں کا قتل، عورتوں کا قتل، سب کو درست قرار دیا جاتا ہے۔ اب تصور کیجئے ایک بچہ جو گیم کے اندر یہ سارے کام کرتا ہے، کیا کبھی اس کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی کہ میں ریالٹی میں اس کام کو کروں؟ نفسی طور پر کتنا اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بعض گیموں دیکھا جاتا ہے خون کو دکھایا جاتا ہے، عورتوں کو عذاب دیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، بعض گیموں کے اندر غداری ہوتی ہے، اور بعض گیموں میں تو اللہ رحم فرمائے بے پرواہ اور بے پردگی ہوتی ہے۔ اکثر گیموں کے اندر جو عمومی طور پر ہیوی گرافکس والے گیم ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ جائیں، جن لڑکیوں کی سیمولیشن دکھائی جاتی ہے وہ بالکل آدھی برہنہ ہوتے ہیں، لہذا کیا گیم کے اندر بھی ایسے کام کرنا جائز ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان آن لائن گیمز میں انسان کے کلچر کو، اس کی ثقافت کو نقصان پہنچا، اس کی سوچ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بہت سارے بچوں کی سوچ یہ ارہابی ہوتی ہے، دہشت گردانہ سوچ بن رہی ہے، میرے پاس ہتھیار ہوگا، میں ایسے ماروں گا ویسے ماروں گا۔ جو گیم میں کرتا ہے اسے ریالٹی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے شراب پینے کو گیموں کے ذریعے سیکھا، بیڑی اور سگریٹ کو یہ فلموں کے ذریعے، گیموں کے ذریعے سیکھا۔ اس کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے دیکھیں، آن لائن گالی دینا، گیم میں ہارنے کے بعد غصہ کرنا، مرد عورت کا اختلاف کرنا، یہاں تک کہ یہ جنس پرستی والے افعال یہ بھی گیموں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اجتماعی انداز سے، سوشل انداز سے آن لائن گیم کے جو نقصانات ہوئے کہ اکثر بچے یہ عزلت پسند بن گئے، یہ ماں باپ سے زیادہ بات نہیں کرتے، یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ بچے کو موبائل دے کر آپ بند کر دو، وہ گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہے، ماں باپ گھر کے باہر گھوم رہے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں گیم ہے، وہی بیٹھے ہیں۔ یہ بچے جو کبھی ماں باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے، یہ انطوا اور انعزال کا شکار ہو رہے ہیں یہ آن لائن گیم کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو تعلقات قائم کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، یہ بچوں کے اندر کم ہو رہا ہے یہ آن لائن گیم کی وجہ سے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے آن لائن گیم کی وجہ سے۔ ہم نے کتنے ماں باپ کو ایسے نہیں سنا کہ جو اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بچہ پب جی کھیل رہا ہے، فری فائر کھیل رہا ہے، آن لائن گیم کھیل رہا ہے، لہذا ایک عجیب سا حال ہے۔ بلکہ لوگ ذہنی اعتبار سے ایسے مریض ہوتے جا رہے ہیں کہ خود بھی گیم نہیں کھیلتے، آن لائن پر ایک آدمی کیا ہے پب جی کھیل کر، فری فائر کھیل کر آن لائن سٹریمنگ کر رہا ہے، بس اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا کھیل رہا ہے آپ اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی عجیب ایک نظریہ لوگوں کا بن گیا۔ تعلیمی اعتبار سے گھنٹے گھنٹے ڈسپلے کے سامنے بیٹھنا، اس کا برا اثر تعلیم پر ہو رہا ہے، انسان کی خیالات، انسان کی جو کریٹیوٹی مائنڈ ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ انسان کے پاس سے موبائل چھین لیا جائے وہ فوراً بیزار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت اکتا دی جاتی ہے، اور صحتی اعتبار سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اللہ ہی رحم فرمائے، اس نقصانات کا کوئی آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی باتیں ان آن لائن گیمز کے بارے میں بتایا جائے۔ محترم حاضرین،
بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے مختصر طور پر میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ بہت سارے حلال و حرام گیم کیا ہے. حرام گیم کون سے ہوتے ہیں؟ ہر وہ گیم جس کے اندر جوا بازی ہو، قمار بازی ہو، میسر ہو، جس کے اندر بیٹنگ وغیرہ کی جائے، سٹیک وغیرہ کیا جائے، ہار اور جیت کے فیصلے کیا جائے، ایسے گیموں کے اسلام جائز نہیں قرار دیتا ہے. ایسے گیم جس کے اندر شرک ہو، کفر ہو، جادو ٹونا ہو، بت اور دیوتاؤں کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تعویذ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایسے گیم جس کے اندر فحاشی ہو، عریانیت ہو، یا جنسی مواد، نیوڈ سکنس ہو، پورن یا ایروٹک سینز ہو، بے حیائی کے کام ہو، ایسے گیم جائز نہیں ہے. ایسے گیم جو فرائض میں انسان کو کوتاہی کریں، والدین اہل خانہ کے حق کو ضائع کرنے میں پڑھائی کو تباہ کریں، ایسے گیم جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسے گیم جو حرام کمائی کی وجہ سے ہو، جس میں چوری سکھایا جائے، اکاؤنٹ سٹیلنگ ہو اور سکیمنگ ہو، ہیکنگ ہو، بہت سارے گیموں کے اندر سکھایا جاتا ہے. ایسے گیم بھی کھیلنا جائز نہیں ہے. نہ ایسے گیموں کو پبلش میں پھیلانا جائز ہے، بلکہ صحیح طور پر گالی گلوچ کہیں، فحش یعنی فحش چاٹ کہیں، بدماشی جسے بلنگ کہا جاتا ہے، یا نفرت انگیزی، یہ جو ہوتا ہے ان گیموں کے اندر ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا ہے. اور بنیادی طور پر ہر وہ گیم جس کے اندر جوا ہو، مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گیم ہے اس کی انٹری فری ہے، ونر ٹیکس آل، ونر ٹیک آل ٹیکس کے نام پر جو جوا بازی کے گیم ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. گیم کے اندر حرام مواد سے انسان کو بچنا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے گیم ہیں جو انسان کو فضول خرچی سکھاتے ہیں. آن لائن اسکن خریدا، آن لائن اکوپمنٹ خریدا، گیم ہے لیکن اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. حقیقت میں جانی یہ فضول خرچی کے اندر آتا ہے. اگر کوئی بچہ ایسا گیم کھیلتا ہے جس گیم کو وہ پرچیز کر کے موبائل فون میں کھیل رہا ہے صرف مستی کے لیے، اسلام اس کو درست نہیں قرار دیتا. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وائس چاٹ کے ذریعے اور فرینڈ شپ بنانے کے ذریعے بہت ساری غلط کام بھی عام طور پر انجام ہوتے ہیں. اور ان کھیلوں کی وجہ سے ہمارے بچے آرام پسند بن گئے. گھر سے اٹھ کر پانی نہیں لا سکتے، بیٹھے جگہ ان کو ہر چیز چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد یہی کھیل تماشا ہے. نہ انہیں ماں باپ کی اطاعت پرواہ ہے، نہ اللہ کی اطاعت پرواہ ہے، بلکہ روزانہ محدود زندگی گزارتے ہیں. محترم حاضرین، ایسے گیموں سے انسان کو بچنا چاہیے. بنیادی طور پر یہی چیزیں ہیں. آپ ایسے گیم کھیلیے جس کی وجہ سے انسان کا دماغ بڑھے، پزل کو ہو، یا میتھ یا لاجیکل گیمز ہو، یا ورڈ گیمز ہو، ایسے گیموں کو کھیلیے. اس کے علاوہ بہت سارے بورڈز گیم ہیں جیسے لوڈو وغیرہ ہوا، کیرم وغیرہ ہوا. اگر اس کے اندر جوا بازی ہوتی ہے تو اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے. چیس ہو یا چیکرس ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسکرامبل ہو، اور کچھ سپورٹس گیم ہوتے، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، آن لائن بھی اگر کھیلیں، غیر شرعی کام اس کے اندر نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے. اور بعض ریسنگ گیم ہوتے ہیں، ریسنگ گیم کے اندر گندے گندے ایڈ سے دکھائے جاتے ہیں، یا عام طور پر فحش کام دکھائے جاتے ہیں. اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. اس کے علاوہ کسینو گیم ہے، پوکر گیم ہے، یا سلاٹس گیم ہے، اور بیٹنگ ایپس ہیں، سپورٹس بیٹنگ ہے، کرکٹ بیٹنگ ہے. ایسے تمام گیم کو اسلام ناجائز قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، انسان حرام کاموں کو انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے گیموں سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات یہ گیم کیا ہے، انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور اللہ رحم فرمائے، آج آن لائن بہت ساری ایسی ایپ بھی آ گئے، ریئل منی کے نام پر، پیڈ لوٹ باکسز کے نام پر، اور کارڈ پیکس کے نام پر بچوں سے پیسہ لیتے ہیں، انہیں کچھ آئٹم عطا کرتے ہیں. محترم حاضرین، ضروری ہے کہ ایسے گیم سے بچوں کو بچایا جائے، ورنہ یہ انسان کو بہت سارے نقصانوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹنگ سمز ہو، یا ڈیٹنگ ایپس ہو، اڈلٹ گیمز ہو، یا نیوڈ سین جس کے اندر ہو، یا سیکشول ڈائلاگ ہو، یا جیسے ایڈونچر کے نام پر دہشت گردانہ گیمز ہو، ایسے گیم سے انسان کو بچنا چاہیے. یقیناً انسان کو یہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں. آج گیموں کی وجہ سے ہمارے بچے اپنے جسموں پر قابو کو کھیتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے گیم، جیسے میں نے ابھی گیموں کا کہا، پب جی ہے، فری فائر ہے، وار زون وغیرہ ہے. ان گیموں کے اندر آپ دیکھیں کہ مارا ماری، وقت کا ضیاع، بد اخلاقی، اختیاری طور پر انسان کو دوسروں کو کنٹرول کرنا، یہ ایسے گیم ہیں خصوصی طور پر آج بہت زیادہ پھیل گئے. اس لیے انسان کو ان سے بچنا چاہیے. اس کے اندر میوزک ہوتی ہے، ٹاکسک چیٹ ہوتی ہے، ایڈکٹیو ڈرنکس ہوتے ہیں، امورل سکن اس کے اندر دکھائے جاتے ہیں، سود ہے، جوا بازی ہے، بس اوقات شرکیہ کام بھی کیے جاتے ہیں. انسان اپنے ذمہ داریوں سے بھاگ جاتا ہے. لہذا ایسے گیم جس کے اندر میوزک وغیرہ ہو اور چیٹ کنٹرول نہ کر سکیں،
حد تک اس میں کھیل سکے، فرائض جس کی وجہ سے برباد ہو، ایسے گیموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بعض گیموں کے اندر بڑی ہیوی میوزک ہوتی ہے، کان بھی برباد ہو رہے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ ایسی موسیقی سے، ایسے تھیم کو انسان اوائڈ کرے۔ بنیادی طور پر بڑی لمبی فہرست ہے گیموں کی، اگر صرف ان کا ذکر کیا جائے تو ایک لمبا وقت ہوگا، لہذا بنیادی طور پر جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کا انسان کو خیال کرنے چاہیے۔ اور مختصر طور پر بہت سارے گیم جو آن لائن طور پر پائے جاتے ہیں، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ہر وہ گیم جس کے بارے میں شک و شبہ ہو، جوئے کا خطرہ ہو، ایسے گیم سے بچ جائیے، انشاءاللہ تعالی آپ تقوی پرہیزگاری کے بالکل قریب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال گیم کی طرف توجہ دینے والا اور حرام گیم سے بچنے والا بنائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال درس کے حوالے سے ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایڈمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ، ایک سوال ہے۔ ابھی یہ جو فزیکل کھیل ہے، فٹ بال، کرکٹ وغیرہ جو بھی کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے جیتنے کے لیے اگریسو اپروچ کر کے کھیلنا یا ہارنے پر افسوس کرنا، اس کا کیسا ہے شیخ؟ ایک سوال تھا بھائی کا، تو اس سے پوچھو۔ یہ دیکھیے، جزاکم اللہ۔ جیسے آپ نے کہا اگریسو اپروچ دکھانا، شرط لگانا، ہارنے پر غصہ ہونا، لڑائی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے کام ایسے ہیں جس کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا۔ آپ کھیل کو اتنا سیریس نہ لیں، کھیل کو آپ بس شوق کے طور پر کھیلیں، کھیل کو بس آپ کیا ہے اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے طور پر کھیلیں۔ ہار و جیت کو اگر کوئی آدمی مدعا بناتا ہے یا اس کے نزدیک یہ بڑی اہمیت چیز ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتی ہے، ایسا آدمی کھیل سے دور رہے، ایسا آدمی کھیل سے دور رہے۔ داؤد۔ گیلیکسی F22۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے چند اس میں دیکھا تھا کہ نبی نے لوڈو کھیلنے کے لیے انکار کیا تھا کیونکہ اس میں ڈائس تھے کر کے، وہ کہاں تک وہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتا۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، لوڈو کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے؟ ہاں ہاں، لوڈو کے بارے میں میں نے کہا ایک دو تین بار سنا تھا کہ بیان میں اگر اس میں ڈائس انوالو ہوتا ہے، لک پہ بیسس میں ہم پریڈکٹ کرتے ہیں گیم کا آؤٹ کم، تو وہ حرام یہ کر کے بولا تھا۔ دیکھیے، بات اگر لوڈو کی کریں، میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں، اتنا تفصیل سے مجھے آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے، عمومی طور پر لوڈو گیم سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں اکثر لوگ پیسہ اور جوا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹنگ ہوتی ہے، انٹری فری کے نام پر ہوتا ہے، ونر ٹیکس آل ونر آل ٹیکس کے نام پر ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر لوڈو گیم کی وجہ سے نماز اور فرائض میں خلل آ جائے، فحش چاٹ، گالیاں، غلط مواد ہو، اسے تب بھی درست نہیں ہے۔ حد سے زیادہ وقت انسان اس میں ضائع کرے تب بھی درست نہیں ہے۔ ایپ کو پرچیز کر کے فضول خرچی کریں تب بھی یہ درست نہیں ہے۔ صرف تفریح کے لیے ہو اور زندگی کا مقصد نہ ہو، اور یہ سارے کام لوڈو گیم کے اندر نہ کیے جائیں، تو صرف ٹائم کے لیے درست کر سکتے ہیں۔ مگر حدیثوں کے اندر ایسے گیم جس کے اندر چوکس ہوتا ہے، جس کو باکس ہوتا ہے، جس کو پھینکا جاتا ہے، حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، لہذا ان گیموں سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے، ان گیموں سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ جی محمد ریحان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیس کھیلنا کیسا ہے سر؟ جی چیس گیم کھیلنا دیکھیے، کیسا ہے؟ بات اگر چیس کی کریں، جی ہاں، بات اگر چیس کی کریں، عمومی طور پر یہ چیس گیم جو کھیلا جاتا ہے، جسے ہم شطرنج بھی بولتے ہیں، شرعی حکم یہ ہے کہ اگر انسان احتیاطوں کا خیال کرے، بذات خود کوئی بھی گیم حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر ایسے کام ہوتے ہیں جیسے پیسوں اور جوا کا کھیل ہو، اگر کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے بھی کتنی شرطیں بتائیں، ان تمام شرطوں کا خیال کرنا ناجائز ہے۔ پیسے لگا کر کھیلیں، نماز چھوڑ کر کھیلیں، کھیل کی ایڈکشن انسان کو لگ جائے، تو نا عمومی طور پر چیس کو کیا ہے، علماء حرام نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں شک کے دائرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چوکس والے گیموں سے منع کیا ہے۔ اور چیکس
اگر چیس انسان صرف ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے، ذہنی دماغ کے لیے، اور جن کنڈیشن کو بتایا گیا ان سب سے بچ کے کرتا ہے تو ظاہری طور پر ہی مباح گیموں کے اندر آئے گا، لیکن بچنا زیادہ بہتر ہے۔ ارسل علی، آخری سوال انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جو بھی گیمز جو ہم اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کھیلتے ہیں، اسٹیٹ لیول، نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول میں، جو بھی چیز جیسے حلال رہتی ہے، لیکن اس کو ہم اپنی کنٹری کے لیے ریپرزینٹ کرنے کے لیے کھیلیں گے تو وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر کھیلوں کے تعلق سے میں نے کیا بتایا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اب یہ کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، چاہے کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، والی بال ہو، ان گیموں کا مقصد شہرت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے بس مشہور ہونے کے لیے؟ کیا مسلمان کی زندگی کا یہ مقصد ہے؟ نہیں۔ آپ جائیے سول کام کو کیجیے، کنٹری کا نام علم کے ذریعے روشن کیجیے، کھیلوں کے ذریعے۔ یہ آج کل کھیل کیا ہے، شہرت کی وجہ بن گئے، لہذا ملک بھی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کرتا، بس شہرت مقصود ہے، تو لہذا ایسی چیزوں میں انسان کو، یہ لایانی چیزوں میں آئے گا، انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان گیموں سے انسان کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسلمان کے پاس کرنے کے لیے بہت سارے اور بھی کام ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے صحیح بندے بنیے، عبادت گزار بنیے، اچھے مسلمان بنیے، اچھے شہری بنیے۔ ہوتا ہے ایک آدمی سپورٹ میں بڑا مشہور ہوگا لیکن اخلاق کا برا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، عیاشی کرتا ہوگا، جوا بازی کرتا ہوگا۔ جتنے لوگ سپورٹ میں مشہور ہیں کیا حال ہے ان کا؟ مسلمان بھی بس نام کے مسلمان رہے، بے دین بن گئے، عیاش ہو گئے۔ تو ایسے گیم جو شہرت کے بعد انسان کو اتنا برا بنا دے، بچنا چاہیے انسان کو۔ چلے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے اور دین کا صحیح سے علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔